رب زدني علما رب زدني علما بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ انہی دونوں آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں عید میلاد النبی کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، انسان کے لیے کامیابی اور نجات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں ہے۔ انسان کامیاب اسی وقت ہو سکتا ہے، اسے نجات اسی وقت ملے گی جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی اس آیت میں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا تو اللہ تعالی
اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس کے برعکس جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، اس کے اطاعت سے منہ موڑیں گے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود سے تجاوز کریں گے، تو يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو انہیں اللہ رب العالمین ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اور اس کی نافرمانی میں ناکامی ہے، اور اس پر سخت وعید ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی عمل خواہ ہمیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہوتا ہو، ہماری نگاہ میں وہ عمل بہت ہی بہتر ہو، ہم اسے اچھا سمجھتے ہوں، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو اس عمل کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہو سکتی ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اس میں نافرمانی ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں، اختصار کے ساتھ، لمبی روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مسجد میں دیکھا کہ کچھ افراد ہیں جو الگ الگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر حلقے میں ایک آدمی ہے جو لوگوں سے کہتا ہے، اور ان کے پاس کنکریاں ہیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں، اور وہ آدمی کہتا ہے کہ 100 مرتبہ آپ اللہ اکبر کہیے، تو لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ 100 مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ کہیے، تو پھر وہ لوگ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ 100 مرتبہ آپ سبحان اللہ کہیے، تو سارے لوگ جو حلقے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے ایک عمل کرتے ہوئے جسے میں درست نہیں سمجھتا ہوں۔ اب غور کیجیے، عمل کیا کیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، یعنی یہ تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود سے کہ میں اسے درست نہیں سمجھتا ہوں، حالانکہ الحمدللہ میں نے انہیں خیر کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی غلط بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، تسبیح بیان کی جا رہی ہے، تکبیر بیان کی جا رہی ہے، تحلیل بیان کی جا رہی ہے، خیر کا کام ہی میں نے دیکھا ہے، لیکن میں اسے درست نہیں سمجھتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا آپ جب مسجد کے اندر جائیں گے تو خود دیکھ لیں گے، آپ بھی میں نے دیکھا ہے ایسا ایسا عمل کرتے ہوئے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں عبداللہ بن مسعود آپ نے کیا کہا؟ انہیں منع نہیں کیا، انہوں نے کہا میں نے آپ کی رائے کا انتظار کیا کہ آپ سے رائے کر لوں۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان سے کہنا چاہیے کہ اس کے بجائے اگر وہ اپنے گناہوں کو، اپنی برائیوں کو شمار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی کسی نیکی کو ضائع نہ کرتا، یعنی یہ عمل کرنے سے بہتر ان کے لیے ہوتا کہ وہ اپنی برائیوں کو شمار کرتے، اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، اور اس طرح سے وہ عمل کر رہے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ،
افسوس ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، اے امت محمد تم پر افسوس ہے، ما اسرع ہلاکتکم، کتنا جلدی تم لوگ ہلاکت کے راستے پہ چڑھ چکے ہو، یعنی کتنا جلدی تم لوگ ہلاکت کی طرف چل دیے ہو۔ ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ابھی تمہارے درمیان بکثرت موجود ہیں، یعنی صحابہ کرام کی ابھی کثیر تعداد تمہارے درمیان موجود ہے۔ وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں۔ وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، اور آپ کے برتن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کیے جانے والے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَىٰ مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَىٰ مِن مِلَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم او مفتتح باب ضلالہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسے طریقے پر ہو، ایسے دین پر ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور دین سے زیادہ بہتر ہے، یا تم لوگ گمراہی کا ایک دروازہ کھول رہے ہو، یعنی گمراہی کا، ضلالت کا، بے راہ روی کا ایک دروازہ کھول رہے ہو۔ یعنی بہت ہی سخت الفاظ میں حلقوں میں بیٹھ کر تسبیح و تحلیل بیان کرنے کی مذمت کی، بڑی سختی سے ساتھ اس پر نکیر فرمائی۔ لوگوں نے کہا واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، اے ابو عبد الرحمن اللہ کی قسم ہمارا ارادہ تو خیر کا ہے، بھلائی کا ہے، ہمارا ارادہ کسی غلط کام کا نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا کیا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھلائی کا ارادہ کرنے والے ہوں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو خیر چاہیں گے، بھلائی چاہیں گے، لیکن وہ خیر کو نہیں پا سکتے۔ یعنی خیر کا ارادہ اگرچہ اس کے ذریعہ آپ لوگوں کا ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں رہا ہے، آپ کے دور میں اس طرح سے حلقہ بنا کر کے اور کنکریوں پر تسبیح و تحلیل نہیں بیان کی جاتی تھی، اس لیے یہ عمل خیر نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بھلائی نہیں پا سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث جب ہم سامنے رکھیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، یعنی سورج سے بھی زیادہ واضح ہو کر کے سامنے آتی ہے کہ کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ عید میلاد النبی ہو یا اور کوئی بھی دوسرا عمل ہو جسے ہم کار خیر سمجھتے ہیں، ایک اچھی عبادت سمجھتے ہیں، جس کے کرنے پر ہم اللہ سے اجر کا امید رکھتے ہیں، ثواب رکھتے ہیں، کبھی بھی اس پر اجر ملنے والا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہوگی وہ صحابہ کرام کے طریقے پر چل کر ہوگی، جو معیار اور جن کو آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ ایمان لائیں ایسے جیسے تم ایمان لے کر کے آئے ہو، یعنی صحابہ کرام کی طریقے سے ایمان لے کر کے آئیں تب ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو صحابہ کرام کے طریقے پر جب ہم چلیں گے تب جا کر کے ہمارا سارا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہوگا۔ اور آج جو طرح طرح کی عیدیں منعقد کی جاتی ہیں، طرح طرح کے عمل کیے جاتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے۔ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں عید میلاد النبی کا، جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 600 سال بعد ایجاد کی گئی ہے یہ عید۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ 2 دن ان کے مقرر ہیں جس میں لوگ کھیل کود کیا کرتے ہیں، عید کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کے عوض میں 2 دوسرے دن تیوہار کے مقرر فرمائے ہیں، اور وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن ہیں، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی عید کا دن نہیں ہے، اور ہفتے میں جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اس کے علاوہ کوئی دن نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے تو عید میلاد النبی یا دوسرے طرح کی عیدیں کہاں سے اسلام میں جائز ہو سکتی ہیں؟ اس کو ایجاد کرنے والا ایک موصل کا بادشاہ
جو مظفر الدین جس کا لقب تھا ابو سعید کوکبوری، اس کی وفات جو 18 رمضان 630 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس بادشاہ نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ آپ بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 سال بعد، یعنی نہ تو آپ کے زمانے میں آپ کی تاریخ پیدائش منائی جاتی تھی، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں، نہ تابعین تبع تابعین، یعنی خیر القرون میں اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ اور مشہور جو ائمہ کرام ہیں وہ ان کے ہاں کسی کے ہاں اس عید کے منانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ تو بتائیے آج 600 سال بعد اسے منایا جا سکتا ہے، کیسے درست ہو سکتا ہے؟ مولانا رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں کہ اہل تاریخ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ بادشاہ جو ایجاد کرنے والا ہے مظفر الدین، یہ بھاڑوں اور گانے والوں کو جمع کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش منانے کے وقت یہ بھاڑوں اور گانے والوں کو جمع کرتا تھا اور گانے کے آلات سے گانا سنتا تھا اور خود بھی ناچتا تھا۔ بتائیں ایسا فاسق شخص اس کا ایجاد کیا ہوا عمل کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس کی بات پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اور یہیں جہاں بادشاہ نے اسے ایجاد کیا تو ایسے بہت سارے پیٹ پرست مولوی بھی ہوتے تھے، علماء بھی ہوتے تھے، وہ اس کے جواز کا فتویٰ بھی دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ابو الخطاب عمر بن حسن جو ابن دحیہ کلبی کے نام سے مشہور تھا، یعنی ابن دحیہ کلبی کے نام سے مشہور تھا، یہ عالم، اس کی وفات 633 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ جب بادشاہ کو دیکھا کہ یہ بادشاہ عید میلاد النبی مناتا ہے اور اس پہ ناچتا ہے، گاتا ہے، تو جب اس نے دیکھا تو پیسے کے لیے، انعام حاصل کرنے کے لیے اس نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ اور جواز کا فتویٰ اس طرح سے دیا، اس نے پوری ایک کتاب لکھی، التنویر فی مولد السراج المنیر، اس نام کی کتاب ہی پوری لکھی اور بادشاہ کی خدمت میں اس عالم نے اسے پیش کیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کے اسے 1000 اشرفیاں انعام کے طور پر دیا۔ تو اس نے جواز کا فتویٰ دیا۔ آپ غور کریں کہ یہ کتنے، یعنی 600 سال بعد ایجاد کی جاتی ہے اور اس کے جواز کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود ہی میں نہیں تھا تو آج یہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ عیدیں تو صرف 2 ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی عید اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ کیسے دین کا حصہ ہو سکتا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت جسے اصحاب رسول نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے والے آپ کے صحابہ کرام جسے عبادت سمجھ کر کے انجام نہیں دیتے تھے، اسے بھی تم بھی عبادت سمجھ کر کے انجام مت دیا کرو۔ اسی طرح سے 1-2 چیزیں ہمارے ذہن میں اگر رہیں تو ہم بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی جو تیوہار منائے جاتے ہیں یہ کبھی بھی اسلام کے اندر جائز و درست نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے، نہ تو اس میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کچھ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے۔ تو اسلام کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب اگر کوئی چیز کمی کی جا رہی ہے تب بھی غلط ہے، اور اگر کچھ اضافہ کیا جا سکتا ہے تب بھی غلط ہے، کیونکہ اسلام میں جب اس کی تکمیل ہو چکی ہے تو کمی بیشی کا سوال ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کا حکم ہی دے دیا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصول و ضوابط کو اپنے امتیوں تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر پیغام کو اپنی امتیوں تک پہنچا دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے یہ اعلان کر دیا ہے، ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ، کہ میں جو بھی چیز تمہیں
اللہ کے قریب کرنے والی ہے اور جہنم سے دور کرنے والی ہے، ان تمام چیزوں کو میں نے تمہیں حکم دے دیا ہے۔ اور وما ترکت شیئا یقربکم الی النار ویبعدکم عن اللہ الا ونہیتکم عنہ، اور وہ چیزیں جو تمہیں جہنم سے قریب کرنے والی ہیں اور اللہ سے دور کرنے والی ہیں، ان تمام چیزوں سے میں نے تمہیں منع بھی کر دیا ہے۔ یعنی اسلام کی تکمیل ہو چکی ہے، اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ جو چیزیں خیر کی ہیں، جو اللہ سے قریب کرنے والی ہیں، اللہ کے قریب لے جانے والی ہیں، نجات کا باعث ہیں، ان تمام چیزوں کا میں نے تمہیں حکم بھی دے دیا ہے، اور جو چیزیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دینے والی ہیں، جہنم میں لے جانے والی ہیں، اللہ سے دور کرنے والی ہیں، ان تمام چیزوں سے میں نے تمہیں منع بھی کر دیا ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تو آپ بتائیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنہ، کہ جو شخص اسلام کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے اور یراھا حسنہ، اسے وہ نیکی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ خیر کا کام ہے، ایک اچھی عبادت ہے، اس سے اجر کی امید رکھتا ہے، تو فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، نعوذ باللہ، تو اس نے گویا کہ یہ خیال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے۔ آپ بتائیے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بتائی گئی ہو اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی امتیوں کو وہ بات نہ بتائی ہو؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بدعت حسنہ سمجھ کر کے یہ کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، تو گویا کہ وہ بہتان لگاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے۔ اور امام مالک پھر کہتے ہیں، اقرأوا قول اللہ تبارک و تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، یعنی یہ آیت پڑھیے، اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ ولا یصلح آخر هذه الامہ، اس امت کے آخر میں آنے والے لوگ الا بما صلح به اولها، جب تک کہ اسی وقت درست ہو سکتے ہیں جس پر عمل کر کے پہلے کے لوگ درست ہوئے ہیں، سیدھے راستے پر چلے ہیں۔ فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، جو اس دن نہیں تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین نہیں تھا، جو دین کا جز اور اس کا حصہ نہیں تھا، آج قطعی طور سے وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی حال عید میلاد النبی منانے کا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں دین تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں منایا گیا ہے، صحابہ کرام نے نہیں منایا ہے، تابعین نے نہیں بنایا ہے، تو اور دوسرے ائمہ کرام نے نہیں بنایا ہے، تو یہ آج دین نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کتنے بھی روپے اس میں خرچ کر لیں اور کتنی ہی کوشش کے ساتھ اور کتنی ہی سنجیدگی کے ساتھ اس کو منا لیں، یہ دین نہیں ہو سکتا ہے، یہ وبال جان ہے، اس پر اللہ رب العالمین کی یہاں گرفت ہوگی، اس پر مواخذہ ہوگا، اس پر پکڑ ہوگی، اس سے ہم اور آپ نجات نہیں پائیں گے، بلکہ یہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ جب اللہ اس کے رسول کے طریقے کے خلاف کوئی عمل ہو تو کبھی وہ قبول نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، جو عمل اللہ اس کے رسول کے طریقے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہی قبول ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، عید کی نماز میں اور بقرعید کی نماز میں آپ دیکھتے ہیں اقامت نہیں کہی جاتی ہے، اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی ہے، جنازے کی نماز میں اذان نہیں کہی دی جاتی ہے، اقامت نہیں کی جاتی ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں کہی جاتی تھی، آپ نے اس کا حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو آج بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ اب کوئی یہ سمجھ کر کے کہ بھائی اس میں کیا کمی ہے، حرج ہی کیا ہے، قباحت ہی کیا ہے، آخر اللہ کی بڑائی ہی تو بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی تو کی جاتی ہے، لائی اذان کے کلمات عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے کہہ لیے جائیں، یا اسی طرح سے اقامت کہہ لی جائے عید الفطر کی نماز کے لیے، تو کیا یہ جائز ہو سکتا ہے؟ قطعی طور سے یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا عمل نہیں کیا جاتا تھا، تو آج بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو جو عمل اس زمانے میں نہیں تھا، آج بھی وہ عمل کبھی بھی خیر نہیں ہو سکتا ہے، وہ نجات نہیں دلا سکتا ہے وہ عمل۔ آپ دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ 3 صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس آتے ہیں
اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گھر میں عبادت کیا کرتے ہیں، آپ کی عبادت کا طریقہ کیا ہے۔ تو ازواج مطہرات کی طرف سے انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے ہیں، کچھ دیر آرام کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کبھی نفلی روزہ رکھتے ہیں، کبھی نہیں بھی رکھتے ہیں، یعنی آپ کے جو طریقہ تھا وہ طریقہ صحابہ کرام سے بتایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو کم سمجھا۔ ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کہ شادی کروں گا تو چونکہ بھئی عورت کے دوسرے چیزیں ہوتی ہیں، لوازمات، بچے ہوں گے اور تمام مشغولیات بڑھ جائیں گی، تو اللہ کی عبادت میں کم حقوق نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میں شادی نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا میں رات بھر عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ نفلی روزے کا ہی اہتمام کرتا رہوں گا۔ آپ بتائیے، تینوں صحابہ کرام کے خلوص میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کوئی خلوص اور للہیت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یہ بات کہہ کر کے جب نکلتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں اور ان تینوں صحابہ کرام سے کہتے ہیں انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ اما، دیکھیے یہ اما یہ حرف تنبیہ ہے، آگاہ کرنے کے لیے آتا ہے، چوکانے کے لیے آتا ہے، متنبہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے، ہوشیار اور خبردار کرنے کے لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما سنو، خبردار ہو جاؤ، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم، یعنی ایک تو آپ سب نے وہ لفظ فرمایا جو آگاہ کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے کہ چونک جائیں، اور پھر اس کے بعد جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں کما حق سچائی، اور ہر صحابی آپ چاہے تاکید کے ساتھ کہیں یا نہ کہیں، ہر صحابی اس پر یقین کرنے والا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی میرے اندر ہے، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، ولیکنی اصوم و افطر، روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، واصلی اور نماز بھی پڑھتا ہوں، وارقد اور سوتا بھی آرام بھی کرتا ہوں، واتزوج النساء اور میں عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، سنو جو میری سنت سے اعراض کرے گا، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا، میرے طریقے سے ہٹ کر کسی طریقے کو اپنائے گا، تو سنو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، جو بھی عمل کیا جائے وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اگر کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، صحابہ کرام کے اندر اس کی مثالیں نہیں موجود ہیں، تو سمجھیے وہ عمل باطل ہے، وہ مردود ہے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں بدعت سے ڈرایا کرتے تھے، ہمیشہ پڑھا جاتا ہے کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت گمراہی میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو یہ جو عید منائی جاتی ہے یہ کسی طریقے سے درست نہیں ہے، اور جس تاریخ میں منائی جاتی ہے ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 12 ربیع الاول کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، جبکہ اس تاریخ کی ولادت کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور صحیح ترین قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، یعنی آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ 12 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت مشہور ہے 12 وفات کے نام سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ 12 ہی کو آپ کی وفات ہوئی ہے، لیکن آپ کی ولادت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور صحیح قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ آپ بتائیے کہ جس دن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہو جس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس وقت آپ کی وفات ہوئی ہے، جس بیماری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اس میں پانی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوتے تھے، پریشانی ہوتے تھے اس مرض الموت میں۔ پیالے میں پانی جو رکھا تھا ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پر مل لیتے تھے اور لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ بخاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور کہتے تھے ان للموت سکرات، بے شک موت میں سختی ہے، بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے۔ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم رہا ہو اس دن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے بے چین رہے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وا کرباہ جیسے الفاظ کہہ رہی ہوں باپ کی جدائی کے وقت۔ آپ بتائیں کہ آپ بتائیں اہل بیت پریشان ہیں، صحابہ کرام پریشان ہیں آپ کی تکلیف کو دیکھ کر کے، اور آج کا مسلمان اسی کو خوشی کا دن سمجھ کر کے اور اس دن ڈھول بجاتا ہے، ڈانس کرتے ہیں ہمارے نوجوان۔ اسلام میں ڈھول تاشا، ناچنا، رقص کرنا یہ کب سے آ گیا؟ تو اس کا تو کہیں ثبوت ہی نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن کی یہ حالت تھی کہ آپ پریشان تھے، ان للموت سکرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرماتے تھے، اور ایسے عالم میں ایسے دن آج کا مسلمان خوشی مناتا ہے، اور خوشی بھی وہ بھی ایسے طریقے سے جسے اسلام کبھی جائز قرار دے ہی نہیں سکتا ہے۔ مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، جو فرائض نماز وغیرہ وہ تمام چیزیں چھوڑ کر کے سڑکوں پر اور نہ جانے کہاں کہاں لوگ جاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، اور ناجائز پیسے بھی جو ہے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام خرافات سے محفوظ رکھے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔